بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ تیسرے ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مدارس اسلامیہ کا جوڑ ہے کہ مدارس کی کیا اہمیت ہے اور مدارس کے اوپر غیروں کی کیا سازش ہے اور ہم لوگوں کو کس طرح مدارس کی اہمیت کو باقی رکھنی ہے. تو کچھ باتیں مکمل باتیں تو نہیں، لیکن کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس کے ضمن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت کا قرآن پاک نے نقشہ کھینچا. ام کنتم شہداء، یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، تو کیا تم لوگ یعقوب علیہ السلام کے وقت میں، یا مشرک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دین پر تھے، کیا تم لوگ موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا تو حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی. سارے کے سارا خاندان نبوت سے بھرا ہوا، اور شاید اس خاندان میں جتنے نبی آئے دوسرے خاندان کے اندر نبی آیا ہی نہیں. اور مصر کے اوپر حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، لیکن حکومت اور طاقت کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے چینی کے ساتھ تڑپ رہے ہیں. ما تعبدون ماذا تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹے میں نبی ہوں، تمہارا دادا تمہارا پردادا یہ سارے نبی ہیں، میرا بیٹا بھی نبی ہے، لیکن بتاؤ ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں کفر کے اندر، کہیں شرک کے اندر، اور دین سے پھر تو نہیں جاؤ گے. تمام بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ اے میرے والد بزرگ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے اللہ کی، آپ کے باپ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اللہ کی عبادت کروں گا، جس طرح آپ اور آپ کے آبا اور اجداد دین کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لائے اور دین کی پرستش کیے، دین سے نہیں ہٹے، ہم لوگ بھی نہیں ہٹیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی انہوں نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں بتایا کہ دیکھیے حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن مصر کے اندر تمام طرح کے بت پرستی اور شرک، کہیں سورج کی، کہیں دیوی دیوتا کی، کہیں جانور کی،
اور کہیں پیڑ کی ساری طرح کے شرک موجود تھے۔ اگرچہ حکومت اور طاقت مسلمانوں کی تھی، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور غیروں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ حکومت اور طاقت کے باوجود کہیں میری نسل بت پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بڑی قیمتی بات فرمائے کہ جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت کے باوجود مصر کے تھا، یہی حالات آج ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی اکثریت اور ان لوگوں نے ایک کلچر کے نام کو ہندو مذہب دے دیا اور غیر تمام عیسائی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے تمام مذاہب کو اپنے ہندو مذہب کے اندر شامل کر لیے۔ ہماری تعداد ان کے مقابلے میں کم اور ان کی میڈیا کے اوپر، حکومت کے اوپر، کلچر کے اوپر، آرٹ کے نام پر اور تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر تمام طرح کے بت پرستی اور تمام طرح کے شرکیہ عقائد ان بچوں کے ذہن میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر قرآن کی تعلیم اور اسلامی تعلیم نہیں دلائے تو میرے دوستو نبی کا خاندان سوچئے کہ کتنا اونچا خاندان اور ایمان کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہوگا، لیکن وہ اپنے اولاد اور نسل کے بارے میں ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان جہاں پر یہاں شروع ہی سے شرک، کفر اور ارتداد شروع ہی سے بھرا ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کی حکومت 700 یا 800 سال یا 1000 سال رہی، لیکن مکمل جو اسلام کی روح ہونی چاہیے تھے وہ اکثر لوگ خالی ہیں۔ تو ہم کو ان حالات کے اندر اپنے بچوں کی فکر کیسی کرنی چاہیے، اس کے اوپر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اپنے مکاتب کو اسی لیے نظام الدین مرکز میں کئی سالوں سے، دارالعلوم دیوبند کے اندر کئی سالوں سے ہر مدرسے والے کو تاکید کرتے ہیں کہ اپنے قرب و جوار کے مکاتب کو اپنے ماتحتی میں لے لو اور ہر مسجد کے اندر مضبوطی کے ساتھ مکتب کا نظام قائم کرو، ورنہ تمہاری اولاد نماز روزہ سب کرے گی، لیکن غیروں کی سازش نے ان کے اندر کفریہ عقائد کو داخل کر دیا تو یہ تمہارے بچے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ان مکاتب کے اوپر اور ان مساجد کے اوپر توجہ دینا ہے، اور یاد رکھیے کہ مدرسہ جس دن مٹ گیا ہندوستان کے مسلمان بھی مٹ جائیں گے۔ چنانچہ اندلس اسپین کی تاریخ آپ یاد کریں کہ ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت، دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ کے اندر حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رو رو کر کے بیان کر رہے تھے کہ جب میں وہاں گیا چپل اتارنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ سب کے سب غیروں نے جو اسکیم بنا کر کے مسلمانوں کو اسلام سے جو روکا، روسیوں نے جو غداری کا معاملہ کیا، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اس وقت ہم لوگوں کو خاص طور پر اپنے بچوں کو مکاتب سے، مدارس سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ شرمندگی مت محسوس کیجئے کہ کم تنخواہ ہوگی تو کیسے بچوں کا گزارا ہوگا۔ میرے دوستو غیروں نے جو مسلمانوں کے خلاف جہاد کا جو محاذ قائم کیا ہے وہ دو ہے، ایک تو عسکری یعنی ہتھیار سے لڑنے کا، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ایک فکری جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے۔ عسکری جنگ کے اندر اور ہتھیار کے جنگ میں صرف جان کا نقصان ہوتا ہے، ایمان کا نقصان نہیں ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، عقیدے کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور عسکری جہاد کے اندر مر گیا تو شہید ہوگا، جنت میں جائے گا، لیکن فکری جنگ کے اندر غیروں کی سازش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا ذہنی اعتبار سے غلام بنا لو۔ چنانچہ جب مسلمان ذہن کے اعتبار سے غلام بن جاتا ہے تو وہ نہ اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے،
सोचिए कि हम लोग मुसलमान होकर के अपनी बेटियों को कई लाख रुपए सालाना खर्च करके अकेले हॉस्टल के अंदर रखते हैं और गैर मुस्लिम के लड़कों का हाथ वो थाम लेती है। अगर मुसलमान बच्ची जाहिल रह जाए लेकिन ईमान महफूज रह जाए, इज्जत बच जाए, तो ये बेहतर है उस तालीम से जिस तालीम की वजह से हमारी बच्चियों का ईमान रुखसत होता हो और हमारी बच्चियों का गैर मुस्लिमों के साथ निकाह का मामला पेश आता हो। तो ये नजरियाती जंग के एतबार से मुसलमान हार चुका है, पैसा भी खर्च कर रहा है और अपनी औलाद का ईमान भी खराब कर रहा है, इज्जत और इस्मत को भी बर्बाद कर रहा है। कयामत के दिन यही बेटी अपने बाप का दामन पकड़ करके कहेगी, ऐ मेरे बाप, तूने मेरे खाने पीने के चलते के शादी होने के बाद ये नौकरी करेगी, हालांकि नानो नफा की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है, लेकिन आपने दुनिया के पैसा कमाने के लिए मेरे ईमान का सौदा कर डाला। यही बाप का दामन पकड़ करके उसको भी जहन्नम के अंदर डाल देगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नजरियाती और फिक्री एतबार से, ज़हनी एतबार से आज हम लोग गुलाम बन चुके हैं। अफसोस है कि हमारे रांची के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जहां मुसलमान इस्लामी तरबियत के अंदर वहां मुसलमानों को तालीम दी जाती है, लेकिन अफसोस के मुसलमान उन स्कूलों में उतना फीस नहीं देंगे और गैरों के स्कूल में उससे ज्यादा फीस दे करके तालीम देंगे। ये मुसलमान नजरियाती एतबार से और ज़हनी एतबार से तबाह हो बर्बाद हो चुका है कि अपने जहां पर इस्लामी एतबार से केलॉन्स स्कूल और किस जैसे दूसरी स्कूलों में जो तालीम दी जाती है ईमान की हिफाजत के साथ, ऐसे स्कूलों में हम बच्चों को फ्री एडमिशन नहीं कराते और बोर्ड लगता है, और जहां डीएवी वगैरह के अंदर ईमान को लूटा जाता है वहां पर शौक से हमारे मुसलमान खर्च करते हैं। ये नजरियाती एतबार से और ज़हनी एतबार से मुसलमान बर्बाद हो चुका है। बल्कि हमारे उलमा का ये कहना है और हमारे उलमा ने इस बात पर जोर दी कि अगर लोग मदारिस की तरफ नहीं आते हैं और कोई भी आलिम नहीं कहता कि तमाम लोग हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बने, एक शहर में, इलाका में, हर बस्ती में चंद उलमा हो जो उम्मत के मसाइल को हल करने वाले हो दीनी जरूरियात के, तो वही काफी है, पर्दे के साया अदा हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल खोल करके जो आज गैर मुस्लिमीन के 3 खुदा हैं और सूरज खुदा है, इस तरीके से जो ज़हन में बच्चों को डाल रहे हैं, अगर इस तरह इस्लामी अकीदे के तालीम के साथ ये दुनियावी तालीम दी जाती हो तो इनका भी दर्जा मदरसे से कम नहीं है कि इन स्कूलों के जरिए मुसलमान के बच्चों की ईमान की हिफाजत की जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर ऐसे स्कूल खुलते हों जहां पर मुसलमानों की अकीदे की हिफाजत होती हो, ऐसे स्कूलों की, ऐसे मदारिस की, ऐसे मस्जिद में चलने वाले मकातिब की आप कदरदानी कीजिए, वरना बुखारा और समरकंद के दुनिया में इमाम बुखारी की कब्र से आज भी उस सरजमीन से खुशबू आती है और बड़े बड़े हिदाया जैसे किताब लिखने वाले मुसन्निफ वहां पर पैदा हुए। लेकिन रूसियों ने क्या किया, हजरत मौलाना जुल्फकार साहब नक्शबंदी पाकिस्तानी दामद बरकातुहुम अपना सफरनामा अज लाहौर का खाके समरकंद व बुखारा एक सफरनामा जो सफर किया, उन्होंने अपने सफरनामे के अंदर लिखा कि मैं मुफ्ती गुलाम मुस्तफा गुल से मुलाकात किया एक नमाज के बाद, और उनसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें होने के बाद मैंने कहा कि इस बुखारा और समरकंद में यहां इल्म का तूती बोलता था और इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस इस सरजमीन से पैदा हुए, इमाम तिरमिज़ी जैसा मुहद्दिस इस सरजमीन से पैदा हुए, हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कुर्तुबा की मस्जिद के अंदर खुतबा देते थे। आखिर ये क्या हो गया कि 70 साल तक आप लोग कुरान का नुस्खा देखने से तरस गए और मुसलमानों को बिल्कुल इस तरह तबाह बर्बाद किया गया। इसकी वाक़यात हमको तफसील के साथ सुनाइए। हजरत, मैं ये वाक़या सुना रहा हूं
کہ انگریز 1857 کے بعد انگریز نے کہا تھا، نام میں بھول رہا ہوں، کہ میں ہندوستان کے اندر جو تعلیم اور ایجوکیشن لایا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جسم کے اعتبار سے اور باڈی کے اعتبار سے یہ لوگ ہندوستانی رہیں، لیکن ذہن کے اعتبار سے یہ لوگ انگلستانی اور انگریز رہیں۔ میری تعلیم کا مقصد، ایجوکیشن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو اور مسلمان بچیوں کو نام کے اعتبار سے مسلمان اپنا ٹھیک رہیں، لیکن ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے میں لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ پاک کی قسم، ہمارے بڑے بڑے علماء نے جو ریسرچ کیا کہ ایجوکیشن کے نام پر کیا پڑھائی ہوتی ہے، آپ لوگ اسکول میں، ہمارے کچھ علماء جو اسکول میں گئے وہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا مسلمان بچیوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے، اور لو جہاد کے بدلے میں جو ان کا اسکیم ہے بہت بری اسکیم ہے، اور ان کا ایجوکیشن کے نام پر صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ نام کے اعتبار سے یہ مسلمان رہیں، عقیدے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ان کو انگریز بنا دوں۔ اس کے علاوہ ان انگریزوں کی تعلیم کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کی قسم، قیامت کے دن جو کامیابی ہوگی وہ روحانی اور وحی کے علم کے ذریعے یہ روشنی کیا دے گی؟ جس تعلیم کے اندر سراپا اندھیرا ہو، جس تعلیم کے اندر سراپا کفر ہو، جس تعلیم کے اندر کفریہ عقائد کو شامل کیا گیا ہو، اللہ پاک کی قسم اس تعلیم کے اندر ظلمت، اندھیرا، تباہی، بربادی، بے حیائی، عیاشی، فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، جج بنو، یہ مسلمانوں کی ضروریات ہے۔ انگریزی پڑھو لیکن انگریز نہ بنو۔ لیکن اس انگریز کیسے نہیں بنے گا جبکہ تعلیم ہمارا مکتب سے، مدرسے سے، خانقاہ سے، علماء سے تعلق رہے گا، تب ہم تو بچ سکتے ہیں۔ اور اگر مکمل انگریزوں کے حوالے کر دیے تو یاد رکھیے پھر ہم انگریزی کے ساتھ انگریز بن جائیں گے۔ علماء انگریزی پڑھنے سے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے، تم خوب حاصل کرو اور اچھے عہدے پر، اچھے ڈگری پر، اچھے پوسٹ کے اوپر رہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان کو داخل کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تھانی رحمت اللہ علیہ نے تاکید سے کہا کہ اسکول کی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، تاکہ ان بچوں کے دلوں میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کا ایمان، جنت اور جہنم کا یقین ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر غیر محنت کرے تو ان بچوں کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، ورنہ بڑے بڑے نعوذ باللہ کیا جنت ہوگی؟ اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ملے گی؟ کیا اللہ ہر ایک کا حساب لے لیں گے؟ یہ مسلمان گھرانوں کے بچوں کی آواز ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو تو وہ تو کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان روسی ظالموں نے دیکھا کہ اس سمرقند، بخارا، اندلس، اسپین کے اندر علم کا طوطی بولتا ہے۔ سب سے پہلا سازش انہوں نے یہ کیا کہ تجارت کے نام پر کچھ کمپنی کو لایا، اور بڑی چونکہ انگریزوں کی ایک خاصیت ہے جو آج ہم لوگ بھول گئے، وہ لوگ بڑے محنتی، جفا کش اور مجاہدہ والی زندگی ہوتی ہے، محنت کر کے کاروبار کو خوب ترقی دیے۔ اور ہمارے مدرسے کے اندر دیکھیں کہ تعلیم ہوتی ہے تو ان لوگوں نے اپنے یہودی بچوں کو، عیسائی بچوں کو لا کر کے ہمارے مدرسے میں داخل کرایا، اور چن چن کر کے، چھانٹ چھانٹ کر کے بڑے ذہین بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کرایا، مسلمان بنا کر کے۔ یہ بچے بڑے ذہین تھے، استاد بھی ان سے متاثر ہوئے، ہمیشہ اپنی جماعت میں اول پوزیشن، فرسٹ نمبر لاتے رہے۔ تو ان کو یہ لوگ پڑھتے تھے، لیکن ان کے ماں باپ سکھلا دیے تھے کہ بیٹے
میں تم کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں پڑھا رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں، اس لیے مسلمانوں کا دین کا علم حاصل کرو لیکن مسلمانوں کے عقائد اپنے دل کے اندر داخل نہ کرو۔ چنانچہ وہ بچے جب کفر کے ساتھ تعلیم حاصل کیے تو علم کی نورانیت، قرآن کی نورانیت، حدیث کی حقانیت دل میں داخل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا دل کفر کے اندر مبتلا رہا۔ کیونکہ استاد یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے بڑے ذہین ہیں، اور جب فارغ ہو گئے تو اول پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو مدرسے میں مدرس رکھ دیا گیا۔ اب یہ پڑھانے میں بھی بڑے ماہر، طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی بڑی ان کی گرفت مضبوط کہ یہ بڑے اچھے پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر حکومت جو چلتی تھی قاضی اور مفتی کی، کہ مفتی جو فیصلہ کر دیتا وہی سرکاری احکام جاری ہوتے تھے۔ جس طرح اس زمانے کا کورٹ کے اندر حیثیت ہے، اسی طرح مفتی کی حیثیت اس اسلامی ملک کے اندر تھی۔ ان کو قاضی اور مفتی بھی بنا دیا گیا۔ شروع تو بڑے اچھے فتویٰ دیتے رہے اسلام کے مطابق، لیکن جب دیکھے کہ ہماری عقیدت اور ہماری اہمیت لوگوں کے دل میں اور حکومت کے دل میں بیٹھ گئی ہے تو اب وہ غلط فتویٰ دینے لگے۔ علماء حق، علماء اسلام شروع چشم پوشی کرتے رہے، لیکن دیکھے کہ یہ صریح ناجائز فتویٰ دیتے ہیں۔ علماء اسلام ٹوکنا شروع کیے، اب مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب چونکہ ان یہودیوں کے بھی لوگ معتقد ہو گئے تھے، اب جب علماء کی بحث و تکرار شروع ہو گیا تو عوام کا دل علماء سے بیزار ہو گیا کہ یہ علماء تو آپس میں لڑتے ہیں۔ ان کی پہلی سازش جو تھی کہ ان عوام کے دل میں علماء کی محبت ہے، علماء کی محبت، علماء کی اہمیت جب تک کہ ان عوام کے دل سے نہیں ہٹاؤ گے تب تک کہ ان کو مسلمان اسلام سے نہیں ہٹا سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے پہلی سازش میں نعوذ باللہ کامیابی حاصل کر لی اور علماء کے تحت عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اب دوسری سازش ان لوگوں نے یہ رچی، جب دیکھ لیا کہ عوام کو دل میں علماء سے نفرت ہو گئی اور علماء کے خلاف ان کے دل کے اندر بغاوت ہو گئی، اب ان کو یقین ہو گیا کہ علماء جو کہیں گے وہ عوام نہیں سنے گی۔ یہ سب سے پہلی ان کی سازش تھی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر یہ میڈیا کے لوگ اور طرح طرح کے لوگ علماء کی پکچر دکھا کر کے علماء کے خلاف بیان دے کر یہ کرتے ہیں تو یہی ان یہودیوں کی، ان روسی یہودیوں کی سازش ہے، اور ان روسی یہودیوں کی پالیسی استعمال کر کے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے، علماء کی محبت سے یہ لوگ دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ پہلی منزل پر کامیابی حاصل کر لیے، علماء اور عوام میں درار پیدا کر دیا، علماء اور عوام کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اب وہ دوسری سازش لائے کہ دیکھو تمہارے پاس تیل ہے، تمہارے پاس خزانے ہیں، میں تمہارے ملک کے اندر ریل کے پٹری بچھا دیتا ہوں اور فلاں چیز قائم کر دیتا ہوں۔ علماء منع کیے کہ دیکھو ان کی نیت اچھی نہیں ہے، آگے چل کر کے نقصان پہنچائیں گے، لیکن علماء کی بات نہ حکومت سنی نہ عوام سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تجارت، اپنی مشین، اپنی فیکٹریاں کام کر دی۔ اب وہ آپس میں مسلمان ملک کو لڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے پاس خزانہ ہے، اگر میں اس کو نکالتا ہوں فلاں ملک والا بھی تم سے مانگے گا، جیسے کہ عراق اور کویت کو آپس میں لڑا کر کے ان امریکہ کے لوگوں نے وہاں کی دولت پر قبضہ کیا، اسی طرح ان یہودیوں نے لڑایا کہ دیکھو اس سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے سے کٹ گئے، نہ رابطہ رہا نہ جوڑ رہا۔ اب یہ کرنا یہ شروع کیا کہ دیکھا کہ جو کمزور اسلامی ملک ہے اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کیا
اور کہا کہ دیکھو تم سے تو دوستی ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، اس لیے میں اس کو اپنا مزہ چکھاتا ہوں۔ چنانچہ کمزور اسلامی ملک کو چھیڑا، اس سے جنگ کیا اور اس کو اپنے ماتحتی میں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے تحویل میں لے لیا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے کرتے کرتے اکثر مسلم ممالک کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ یہ جو اس کی دوسری ٹارگیٹ تھی اور دوسرا رخنا اندازی تھا اور دوسرا منصوبہ تھا کہ اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں کرو، چنانچہ اس نے اسلامی ممالک کو اس طرح ریشہ دوانی کے ساتھ اور اس طریقے سے مکاری کے ساتھ قبضے میں کر لیا۔ اب تیسرا نشانہ اس نے علماء کو بنایا کہ دیکھو عوام سے میں تم سے دوستی رکھتا ہوں، یہ علماء چونکہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں اس لیے میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ علماء کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بے دردی کے ساتھ اتنا زیادہ شہید کیا کہ قبر کران کے ذریعے JCB کے ذریعے کھودا جاتا اور کئی کے کئی جتھے علماء کو اس میں دفن کیا جاتا اور بہت سارے علماء کو سائبریا کے برفانی طوفان کے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ جو بچ کر کے نکلے وہی لوگ پھر علم دین کو پھیلائے۔ اس طرح علماء کے اوپر زیادتی شروع ہوئی اور یہ علماء سے نفرت پیدا کر چکے تھے کہ مجھے صرف علماء کو تباہ کرنا ہے، تم عوام کو میں ٹھیک ٹھاک رکھوں گا، تم کو دنیا دوں گا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے تیسرا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ جب علماء کو نعوذ باللہ تمام طریقے سے شہید کر دیا یا تمام طریقے سے وہاں سے لوگوں کو نکال دیا، اب چوتھا ان کا جو ٹارگیٹ تھا کہ اسلام کو مٹاؤ، اب عوام کو قتل کرنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ جس کو اس ملک کے اندر رہنا ہے وہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ جس کے منہ سے بسم اللہ کا لفظ نکل گیا، جس کے گھر میں قرآن نکل گیا، جس کے گھر میں اردو لکھا ہوا نکل گیا، جس کے گھر میں عربی لکھا ہوا نکل گیا، ان لوگوں کو سزائے موت دی جاتی۔ اور چنانچہ اس طرح ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ایمان کو چھپاتا اور اس طریقے سے بیوی شوہر سے تمام لوگ ایک دوسرے سے ایمان کو چھپاتے اور جس کے اور چنانچہ مخبری ایجنسی کو تیز کر دیا گیا اور یہ CID کی جو محکمہ تھا اس کو تیز کر دیا گیا اور CID لوگوں کی تنخواہ بڑھا دی گئی اور بڑے چوکسی کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے تھے۔ چنانچہ تمام طریقے سے کہ سر میں عورت دوپٹہ نہیں رکھ سکتی ہے اور اس طریقے سے ان کو بے حیائی کے کاموں پر بالکل نیلام کیا گیا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ برائیاں کی گئی جو ناقابل بیان ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرمائے کہ مفتی صاحب جب 70 سال آپ لوگوں کا یہ گزرا کہ کوئی کلمہ پڑھتے پکڑا گیا تو قتل، قرآن جس کے یہاں پکڑا گیا تو قتل، کوئی کسی طرح پکڑا گیا تو قتل، تو یہ اور پھر یہ لوگ 30 سال کے بعد ایک اور گندی سازش چلی۔ 30 سال کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو تم لوگوں پر ظلم کیے، اب حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہیں وہ لوگ کھلے عام عمل کریں۔ چنانچہ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ دل سے تو ان کا ایمان بے چین تھا، ایمان کے لیے مستعد تھے، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ایمان پر عمل کرنے کا اور اسلام پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ کھلم کھلا جب وہ نماز پڑھنے لگے اور 3 سال تک CID رپورٹ بناتا رہا کہ کتنے مسلمان ہیں، نعوذ باللہ جتنے مسلمانوں کا ثبوت ہوا ان تمام مسلمانوں کو پھر دوبارہ قتل کیا گیا اور ایک مردود نے ایک بوڑھے کی شکل میں اسلام کی تصویر بنائی اور اس نے اسلام کو کیک مارا کہ اس طریقے سے اسلام کو اب ہم دنیا سے رخصت کر دیے، اب اس سرزمین کے اندر دوبارہ اسلام نہیں آ سکتا ہے۔ پھر افغانستان کا علاقہ بچا ہوا تھا جن مجاہدین نے اللہ کے نام لے کر کے اس روس کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طریقے سے امریکہ
बदबाती अपने आप को सुपर समझता है। उस जमाने में रूस सुपर समझता था, लेकिन एक अफगानिस्तान भी इस्लामी हुकूमत बाकी थी। तालिबान उलूम खड़े हुए और उस रूस को टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया और उन रूसियों को अल्लाह ताला ने इन तालिबान के हाथ से जलील किया। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने जो जुल्म ढाया था कि इन लोगों ने तहैया कर लिया और बड़े खुश हुए कि इस्लाम को इस सरजमीन से मिटा दिए। लेकिन सलाम कीजिए उलमा की जज्बात को और उलमा की कुर्बानी को कि 70 साल तक कुरान का नुस्खा नहीं देख सकते थे, कलमा नहीं पढ़ सकते थे। अगर कलमा पढ़ते हुए पकड़े गए, कत्ल कर दिए गए, तो हजरत मौलाना जुल्फकार साहब दामद बरकातुम ने पूछा कि हजरत फिर आप लोग इनमें दीन को कैसे जिंदा रखे। मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती गुलाम मुस्तफा ने कहा कि हम लोग ये करते थे कि चुनांचे हर घर के अंदर रेडियो का रिसीवर, हत्ता के मस्जिद के अंदर भी रेडियो का रिसीवर रख दिया गया था और हर वक्त वो ऑन रहता था। या तो कुफ्र की तालीम सुने या गाना सुने, अगर कोई बंद करता तो उसको कत्ल किया जाता। हत्ता के मस्जिदों के अंदर भी ये गाने जारी रहते थे। तो हम लोग ये किए कि एक बड़ा हॉल बनाते और उसके बगल में एक आवाज प्रूफ कमरा बनाते कि जिसकी आवाज बाहर ना आए, और दरवाजे के पास हम लोग मजबूती के साथ ताक देते और वहां पर अलमारी रख देते। उस अलमारी के अंदर शराब और खिंजीर वगैरह नंगी तस्वीरें रख देते। अगर कोई रूसी आता तो सोचता कि ये लोग तो कम्युनिस्ट के लोग हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, किसी मजहब को नहीं मानते हैं। चुनांचे मां अपने बच्चों को जिस दिन जुदा करती थी उस रूम में दाखिल करती थी, 6-6 महीना साल साल भर तक कि मां इस हॉल के अंदर है और बच्चा उस रूम के अंदर है, लेकिन 6 महीना साल भर तक अपने बच्चों को नहीं देखती थी और वहां पर उलमाए किराम कुरान और हदीस का दर्स देते थे। इस तरीके से दुश्मनों ने इस्लाम की तालीम को रोका, लेकिन उलमा के जज्बा को और उलमा की क़यादत को सलाम कीजिए कि ऐसे पूर्ण खतर हालात में भी कुरान की तालीम को, हदीस की तालीम को जिंदा रखा और इल्म के मतवालों और इल्म के जियालों ने दिखा दिया कि ऐ गैर की तय कुफार, तुम लोग इस्लाम को जितना भी रोको, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये कुफार चाहते कि इस्लाम को बुझा दें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह उस नूर को नहीं बुझने देगा। दुनिया की ताकत लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस्लाम की तालीम खत्म नहीं हो सकती है। इस तरह मेरे दोस्तों, शायद दुनिया में इतने खतरनाक हालात कहीं आए होंगे जो अंदलुस के अंदर होंगे, हमारे ऊपर हालात बिल्कुल उसके मुकाबले में कम है। इसलिए मदारिस के ऊपर जो आंच आती हैं, इसकी हिफाजत के लिए आप अपने सर की बाजी लगा दें, उलमा की हिफाजत के लिए अपने सर तन की बाजी लगा दें। इस तरीके से जज्बे हुर्रियत अपने दिल के अंदर पैदा करें। और उसके बाद मौलाना हबीबुर रहमान आजमी ने एक बड़ी कीमती खिताब के अंदर फरमाया कि ठीक इसी तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया के नाम पर कंपनी दाखिल करके मुगलिया सल्तनत को 1857 के अंदर ये बिल्कुल खत्म कर दिया। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक वजीर के साथ मिलकर के, ख्वाजा नजीर दौला के साथ मिलकर के अफगानिस्तान को खत लिखे कि अल्लाह के रसूल की उम्मत की आपको दावत देते हैं, आइए। लेकिन मुगलिया सुल्तनत कमजोर थी, हुकूमत तो हासिल नहीं कर सकी। 2 मकसद था। एक मकसद तो ये था कि इस्लामी हुकूमत को आबाद किया जाए और दूसरा मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अंदर शिर्क और कुफ्र और गलत नजरिए की जो भरमार है इसको दूर किया जाए।
चुनांचे हुकूमत को तो सहारा नहीं दे सके, लेकिन जब देखा कि मुसलमानों का दीन मिट जाएगा और इन अंग्रेजों का जो मकसद है और बरसरेआम कह रहा है कि जिस्म के एतबार से ये हिंदुस्तानी होंगे लेकिन अकीदे के एतबार से ये इंग्लिस्तानी और अंग्रेज होंगे, चुनांचे उलमाए देवबंद से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद उलमाए देवबंद हजरत मौलाना कासिम साहब नानोसरी और उनके रोफका ने दारुल देवबंद को कायम किया, जिसका मकसद सिर्फ था मुसलमानों की दीन की हिफाजत करना। लेकिन इसकी बरकत से अल्लाह ने फिर मुसलमानों को मुल्क भी वापस कर दिया और दीन की भी हिफाजत कर दी कि जिस तरह साहबे कहफ अपनी दीन की हिफाजत के लिए 8 या 9 आदमी पहाड़ के गार के अंदर सो गए अपनी दीन की हिफाजत के लिए, लेकिन कुफ्र की हुकूमत को अल्लाह ने खत्म कर दिया। इसी तरह इन उलमा का मकसद ये था कि हुकूमत से टकराने की ताकत तो नहीं है, लेकिन हम अपने दीन की हिफाजत के लिए मदरसा कायम करें। मदरसे को कायम किया और अल्लाह ने उसकी पूरी दुनिया के अंदर ये वो बहार को और उस छोटी सी दरख्त को जो चला था उसके टहनी को, उनके फलों को, उनके फूलों को, उनकी खुशबुओं को पूरे आलम को अंदर फैला दिया कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। तो मेरे दोस्तों, इन मदारिस के कयाम का मकसद मुसलमानों की दीन की हिफाजत थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में कामयाब हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम जितना हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है शायद दूसरे ममालिक के अंदर ना हो, जितना मदारिस, जितना मकातिब तबलीग का काम जितना हिंदुस्तान से चल रहा है शायद किसी वजह किसी जगह चल रहा हो। तो मेरे दोस्तों, इन मदारिस की अजमत की निगाह से देखिए, इन मदारिस को ये घटिया निगाह से ना देखिए। इन मदारिस की बरकत से, इस दारुल देवबंद की बरकत से आपको घर मिला, रहने को हिंदुस्तान में डर मिला और सही अकीदा मिला कि ये न इस्लाम को, न इस्लाम के अंदर गलत चीज को दाखिल होने देते हैं जिसकी वजह से बिदअती लोग नाराज हैं, और न इस्लाम से किसी चीज को निकलने देते हैं जिसकी वजह से गैर मुकल्लिदीन नाराज हैं। ये हो हिफाजत इस्लाम का किला है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और इस्लाम की बरकत से, और इस्लाम की बरकत से, इन मदारिस की बरकत से मुसलमानों का वजूद बाकी रहेगा। और इस बात को खान खोल करके सुन लीजिए कि दुश्मन लाख कोशिश करे, हमें तंबीह की गई कि आप लोग अमानतदारी के साथ मदारिस के हिसाब किताब को, इसी तरह मस्जिद के हिसाब किताब को मजबूती के साथ रखिए। आइंदा अगर आप हिसाब सही से नहीं रखते हैं, गड़बड़ी करते हैं, खयानत करते हैं, इन्हीं सब का वबाल हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए मदारिस के लोग भी सही से हिसाब को रखें, मस्जिद के लोग भी सही से हिसाब को रखें, मुसलमानों का रिफाही काम करने वाले सही से हिसाब को रखें, खयानत न करें, ईमानदारी के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ काम करें। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत मजहब इस्लाम को नहीं मिटा सकती है और इसी तरीके से मदारिस को, मुसलमानों को नहीं मिटा सकती है। ये रब्ब कदीर का फैसला है। व इन तत्तकू व तस्बिरू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कि ऐ मुसलमानों तुम सब्र कर लो, यानी इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। व तत्तकू, और तुम लोग गुनाहों से बचो, नफ्सानी ख्वाहिशात से बचो। और अफसोस है कि मुसलमान चाहता है कि इस्लाम फैले लेकिन हम खुद इस्लाम पर अमल नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम को मजबूती से पकड़िए और दुआ और तजर्रो की अल्लाह की तरफ रुजू करने की पहले से ज्यादा जरूरत है। और अपने हिसाब किताब को साफ रखें और उलमा की तनख्वाह पर मेरे दोस्तों तवज्जो दें। ये अमेरिका की जो साजिश है, और अमेरिका ने एक जो स्कीम बनाया कि लोगों को उलमा से काट दो, चुनांचे हमारे अकाबिरीन मिल्लत फरमाते हैं कि मदरसे में पैसा होते हुए अगर तनख्वाह न दी जाए
مسجد میں آمدنی ہونے کے باوجود علماء کی تنخواہ کم رکھی جائے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ علم دین سے دور ہو جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جو سازش ہے، دشمنان اسلام کی جو سازش ہے کہ دین اسلام سے لوگ دین کے تعلیم سے لوگ رک جائیں، اس مقصد کو اگر یہ لوگ پورا کر رہے ہیں انجانے کے اعتبار سے، تو کہیں یہ مدرسہ میں ہونے کے باوجود کہیں قیامت کے دن ان دشمنان اسلام کے ساتھ مجرم پڑا کر کے کھڑا نہ کر دیا جائے کہ تمہارا اپنا پیسہ نہیں تھا لیکن تنخواہ کم دے کر کے تم لوگوں نے امت مسلمہ کو قرآن اور تعلیم سے روک دیا، تنخواہ کم دے کر کے اچھے خطیب اچھے امام رکھنے سے تم نے روک کر کے امت کو روک دیا، تو اس میں میرے دوستوں بڑے خطرے کا مقام ہے۔ ان باتوں کو جو میں نے سفر کیا، دارالعلوم کا جو ابھی رابطہ تھا مدارس کو، انہوں نے اصل توجہ یہی دلائی کہ مدارس کے مساجد کے تنخواہ کو بڑھائیے اور تنخواہ دینے میں بخل نہ کیجیے، تاکہ مالدار لوگ بھی مدارس میں پڑھا سکے کہ ہاں مدارس میں اب اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ کم تنخواہ دے کر کے اور تنخواہ کو کم دے کر کے یہ کہیں ہم لوگ غیروں کے ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں، غیروں کا ہیلپ تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی توجہ دیں اور امانت داری کے ساتھ چلائیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ غیر سازش کرتے ہیں کہ ہم صرف ان مدارس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کریں گے، اللہ پاک کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح اندلس کی سرزمین کے اندر پہلے علماء کو ٹارگیٹ بنایا اور عوام کو مطمئن رکھا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے، ان غیروں کو معلوم ہے کہ جب تک کہ مدارس اور علماء باقی رہیں گے، ہندوستان یا پورے دنیا سے مسلمان اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسلام کو ختم کرنا ہے، پہلے مدرسے کو ختم کرو، پہلے علماء کو ختم کرو، تب جا کر کے تمہاری کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ایسی نیت ان کو معلوم ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ مدرسہ اور علماء ختم ہو گئے تو آپ کی نہ دولت رہے گی، نہ آپ کی عمارت رہے گی، نہ آپ کا کاروبار رہے گا، نہ آپ کا وجود رہے گا۔ اس لیے دھوکہ میں جو غیروں نے اندلس کے اندر کیا ہے، اس دھوکے سے باز آئیے اور مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہ کی، علماء کی، کہ جس طرح ہر آدمی اپنا ایک فیملی ڈاکٹر بناتا ہے، فیملی وکیل بناتا ہے، اسی طرح ہر آدمی جس پر آپ کو اعتبار، جس پر بھروسہ، جس کے اوپر یقین ہو، اس کو ایک اپنا فیملی علماء بنائیے کہ جس سے دین کے بارے میں رہبری حاصل کیجیے۔ اس طریقے سے ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے وجود کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے مدارس کو یہ دشمنان اسلام کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے فتنوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس فتنے کے مقابلے میں آج کا فتنہ 1% بھی نہیں ہے جو ہمارے اکابر نے پہلے دیکھ چکا ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے بیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو کہ ہندوستان کی سرزمین میں جو اسلام اور مسلمانوں کی بقا ہے اسی مدرسے کے تحت ہے، چاہے وہ خانقاہ کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو تبلیغ کے کاموں سے صحیح سے جوڑیے اور اصول کے ساتھ عمل کیجیے، بزرگوں سے رابطہ رکھیے، علماء سے رابطہ رکھیے، آپ کا وجود اسی وقت باقی رہے گا جبکہ آپ کا اسلام اور دین باقی رہے گا۔ اس لیے اسلام اور دین کی حفاظت کیجیے، اللہ ہماری خود حفاظت کرے گا۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔